جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان طالبات نے آج کا ٹاپک جو ہمارا ہے اقرا، یہی صورت کا انتخاب کیا کہ اسلام کا پہلا پیغام یہی ہے، اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ تو یہ وہ مقصد عظیم ہے جس کے لیے آپ سب بیٹی حسنین صاحب تشریف لائے۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا حبیب اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا۔ آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا ہے۔ اب میں آج کے جو ہمارے مہمانان خصوصی ہیں ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ جماعت کے سینئر ارکان میں آپ کا شمار ہوتا ہے جناب نائب امیر جماعت سراجیہ حضرت سید خالد منصور صاحب، بہت ہی عظیم شخصیت کے بارے میں، ہماری جماعت کا فخر، ہماری جماعت کا سرمایہ، اور ہماری جماعت کے لیے ہونے کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے لیے اور پاکستان سے بھی آگے پوری دنیا میں ان کا نام ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں سید خالد منصور صاحب کا ایک نام برانڈ ہے۔ تو خالد منصور صاحب پورے پاکستان میں سی پیک کے چیئرمین رہے، آپ کو وزیر مملکت اور مشیر وزیر اعظم کا عہدہ بھی رہا آپ کے پاس، اور آپ نے ثابت کیا کہ وطن کی محبت میں جب کام کیا جاتا ہے تو پھر اس میں باقی ساری چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بغیر کسی معاوضے کے بطور مشیر وزیر اعظم پاکستان کام کیا، اور سی پیک کے چیئرمین کے طور پر ایون کہ چائنا والوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے ساتھ کام کرنا ہے تو ہمیں خالد منصور چاہیے۔ تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو چائنا والے بھی سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ واقعتاً دیانتدار، ایماندار اور محنتی شخص ہیں۔ تو ہماری جماعت کے نائب امیر ہیں اور ہمارا فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ اس پورے منصوبے کو لک آفٹر آپ نے کیا، بلکہ ویژن ہی آپ کا ہے۔ یہ جو پورا منصوبہ جس میں آج ہم بیٹھے ہیں، جس کو ہم دیکھیں گے ابھی سب دوست مل کر، اس منصوبے پہ کام کرنے کا آغاز اور یہ ویژن جناب خالد منصور صاحب کا ہے۔ آپ نے رات دن کوشش کر کے، میرا خیال ہے کہ کوئی اور پروجیکٹ شاید آپ اس کو اتنی زیادہ توجہ نہ دیتے ہوں جتنا اس پروجیکٹ میں رات پر دن جو ہے، کبھی اویس شاہ سے باتیں کر رہے ہیں، کبھی یہاں کا جو کنٹریکٹر ہے، کبھی ڈیزائنر صاحب کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی محنت شاقہ سے، شب و روز کی محنت سے اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرما کر آپ کو مزید عمر خضر عطا فرمائے۔ آپ نے دن رات محنت کر کے، اور یہ جو ڈیزائننگ ہے پوری کی پوری، یہ بھی آپ کے مشورے سے ہوئی۔ تو لہذا یہ بلڈنگ نہیں ہے، یہ ویژن ہے، جس کو میں ویژن خالد منصور کہتا ہوں کہ ایسا ویژن
جس کو ہم پہلے ترستے تھے کہ کبھی ہماری بلڈنگ اس طرح کی ہوگی، تو الحمدللہ آج ان بزرگوں کی نظر عنایت سے اور ان کی کوششوں سے یہ بلڈنگ ایک حقیقت بن کے ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ پڑھنے والی تمام طالبات کو بھی سید خالد رسول کا ویژن عطا فرمائے، اور جو ویژنری پرسنالٹی آپ کی ہے ہم نے کم دیکھا ہے۔ میں ساری زندگی ٹیچنگ کرتا رہا ہوں، ٹیچر رہا ہوں، تو جو ویژنر آدمی ہوتا ہے جس کی ایک ویژن ہوتی ہے وہ بہت کم ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور آپ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں جن کا یہ سرمایہ ہے خدمت خلق۔ حضرت شاہ سراج الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبلہ عالم گرداسپور شریف میں آپ نے اسکول کا افتتاح کی۔ حضرت حضور قبلہ سید شاہ ظہور الحق رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میں یہاں BCO اسکول کھولے، جو پہلے گورنمنٹ لے گئی، اور بعد میں پھر سے آپ نے نئے بلڈنگیں اپنی خرید کر اسکول کھولے ہیں، اور اس وقت بھی 7 اسکول، 6 اسکول اور ایک دارالعلوم ابھی بھی چل رہا ہے، جو 3 فیصل آباد میں ہے، ایک شکر گڑھ میں ہے، ایک حافظ آباد میں ہے، ایک کاموکی میں ہے۔ تو یہ ساری بلڈنگیں اور ساری جائیدادیں وقف فی سبیل اللہ، اس میں کوئی 1 روپے کی بھی ان کو منفعت نہیں ہے۔ یہ جو پروجیکٹ بنا ہے اس پہ کروڑوں روپے لگے ہیں، لیکن 1 روپیہ بھی ان کی جیب میں نہیں جاتا ہے، بلکہ یہ اپنی جیب سے مزید دیتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ یہ جذبہ ہے دراصل جس کو جذبہ خدمت خلق کہتے ہیں، اور یہی دین کی روح ہے، یہی تصوف کی روح ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب زہیب صاحب، یہ ماشاءاللہ پاکستان کے وہ لیجنڈ پرسن ہیں جن کی ڈیزائننگ بہت ہی اعلیٰ۔ حضور خالد رسول صاحب کے یہ داماد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے پاکستان میں ان کی کمپنی ڈیز کا جو ہے ایک نام ہے۔ ان کے والد محترم بہت بڑے آرکیٹیکٹ تھے، ڈیزائنر تھے، انہوں نے رات دن اس پروجیکٹ پہ کام کیا، اور یہ سارا کام انہوں نے کر کے دیا۔ یہ ساری ڈیزائننگ جناب زہیب صاحب کی ہے، اور کل ہم سوچ رہے تھے، ہم پیر بھائی جب یہاں حاضر ہوئے، اتنی چھوٹی سی جگہ میں اتنے عالی شان بلڈنگ بنی کیسے ہے؟ تو یہ بنی اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے زہیب صاحب کی ڈیزائننگ ہے۔ انہوں نے وہ کمال دکھایا ہے کہ 10 منزل کی اس جگہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کنارے کوئی نہیں ہے، جس طرف بھی جاتے ہیں بلڈنگ کی بلڈنگ ہے، اور اتنی عالی شان اور اتنی روشن، اور ہر طرف سے ہوادار یہ بلڈنگ جس میں بچے بیٹھے تھے کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور دیدہ سیب ہے۔ باہر سے آپ دیکھیں گے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک یونیک بلڈنگ ہے، جس کو پہلے ہم نے فیصل آباد میں نے تو نہیں دیکھی کسی اسکول کی بلڈنگ ایسی۔ اگر کسی نے دیکھی تو وہ بتا دیں۔ یہ جو بلڈنگ بنی ہے 10 مرلے میں، اتنی جگہ پہ اس طرح کی بلڈنگ میں نے تو فیصل آباد میں کم از کم نہیں دیکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زہیب صاحب کے عمل کو جو انہوں نے یہاں پہ کیا، جہاں پہ بھی کر رہے ہیں، اور اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، اور ایک ایک چیز پہ نظر ہے۔ کل بتا رہے تھے کہ ایک جگہ پہ گو کی ہوئی تھی، تو وہاں پہ اینٹیں جو تھی وہ تھوڑی سی مختلف لگی ہوئی تھی، اسی وقت آپ نے پکڑا کہ نہیں ان کو ٹھیک کروائی، یہ غلط ہے۔ تو ہر چیز کو عمیق اور غور سے دیکھتے ہیں جناب زہیب صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے، ان کے بزنس کو، ان کے کاروبار کو اللہ تعالیٰ بلندیوں تک لے جائے۔ یہ نہ صرف آرکیٹیکٹ اور ڈیزائنر ہے، بلکہ یہ ایک معلم بھی ہے۔ انہوں نے آگے اپنے شاگرد پیدا کیے اس میدان میں، اور بطور ٹیچر انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ اپنے فن کو اپنے تک محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ اپنے فن کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے، جنہوں نے ہمارے لیے اتنا اچھا یہ پروجیکٹ بنا کے دیا ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ہمارے عبد العزیز جماعت کے جنرل بیٹے، وہ رات تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی لمبی عمر عطا فرمائے۔ ہمارے ہر پروگرام میں جناب دانیال صاحب جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ کراچی سے لاہور آ گئے ہیں، اب لاہور سے فیصل آباد بہت تھوڑا فاصلہ باقی رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ضرور فیصل آباد میں آئیں گے،
اور ان تمام پروجیکٹس کو دیکھیں گے. جناب دانیال صاحب، کیپٹن نوید الحق صاحب ہماری جماعت کے جو سیکرٹری ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں. بہت ہی یہ اپنے اندر ایک ڈیوٹی شخصیت ہے، ڈیوٹیڈ ہے. اس تمام پروجیکٹ ہم حافظ آباد گئے اکٹھے، جناب دانیال صاحب اور ہم، وہاں پہ جا کے ہم نے جو بھی دیکھا، لیکن دانیال صاحب نے ہر چیز کو اتنا غور سے دیکھا کہ ہر چیز کیپٹن صاحب کے پاس پہنچی، اور آج وہ حافظ آباد کا اسکول جو ہے وہ پھر سے اپنے ٹریک پہ چڑھ گیا ہے، صرف ان کے ایک وزٹ سے. تو اللہ کرے کہ ایسے وزٹ کرتے رہیں اور ہمارے بچوں کو بہتر تعلیم و تربیت کے زیور سے راستہ کرتے رہیں. جناب دانیال صاحب، اللہ تعالیٰ ہم ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. جناب اویس شاہ صاحب ہیں، یہ ہماری پوری جو یہ بلڈنگ بنی ہے اس کے سپروائزر ہیں جناب اویس شاہ صاحب. سپرویژن انہوں نے کی، رات دن ایک کیا، نہایت ہی محنت کی، ہارڈ ورکنگ میں بہت. میں تو مثال دیتا ہوں ان کی کہ یہ تھکتے ہی نہیں ہیں، صبح سے شام تک ادھر ہی رہے اور دن رات اس کو دیکھتے رہے. بہت ہی جذبے کے تحت اور بہت ہی لگن کے تحت انہوں نے اس کام کو مکمل کیا ہے. آپ یقین جانیے کہ چند دن پہلے سوموار کے دن ہم یہاں حاضر ہوئے تو میں اور میرے ساتھ آنے والے تمام دوست یہ کہتے تھے کہ یہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا پروجیکٹ، وہ تک جمعرات تک یہ مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن اویس شاہ نے ثابت کیا کہ وہ یقیناً خالد منصور صاحب کی نیت کو مکمل کر کے انہوں نے کہا کہ اگر میں 3 سال پہلے کا اویس شاہ ہوتا تو یقیناً یہ بلڈنگ میں یہ اس طرح نہ سمجھ لے کے آتا. یہ 3 سال پہلے جب میں خالد منصور صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں تو اب مجھے کام کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی ہے، بلکہ میں بڑے ہی لگن کے ساتھ کام کرتا ہوں. جناب اویس شاہ صاحب، ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے لمیٹڈ ٹائم کے اندر یہ سب کچھ کام کر کے مکمل کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے سراجینز ہیں جو طالب علم یہاں پڑھتے رہے، انہوں نے اس ظاہرہ کیا کہ جب بھی ندیم صاحب نے ان کو آواز دی ہے تو وہ آواز پہ لبیک کہنے والوں میں شامل ہوئے. تو آپ سولر پینلز کا وہ مسئلہ ہم نے سولر کے اوپر ہمارے اسکول کروائے گئے، لال کوٹھی والا بھی، یہ اسکول بھی، دارالعلوم بھی. تو ہمارے یہ سراجین جو ہیں انہوں نے اپنے دامے درم سخن ہر وقت ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہے. یہ ہماری اعتماد کا سرمایہ ہے. ان سکولوں کے وہ ہونہار طالب علم ہیں جنہوں نے اپنے سکول کو یاد رکھا اور آج بھی ہمارے سکول کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری بھی قبول فرمائے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میڈم اپنی بچیوں کو ترانے کے لیے رکھیں، قومی ترانے کے لیے، کیونکہ آغاز ہمارا قومی ترانے سے ہی ہوتا ہے. بہرحال یہ میں تعارف کروا رہا تھا، مختصر تعارف. اس تعارف کا مطلب یہ ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. بس ہم پچھلے سال بھی آئے تھے جب یہاں گراؤنڈ پکنک سیریمنی ہوئی تھی، تو جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا. تو اب سال سے ادھک کم ٹائم ہم لوگ آئے واپس، تو یہاں پہ ایک الگ ہی منظر ہے. بس یہ اللہ کا ایک تو پہلے شکر ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جس پہ کام کر رہے ہیں. دوسرا ہے کہ دعائیں سب کے ساتھ ہے کہ ہم اس ادارے کو ایک الگ لیول پہ لے کے جائیں. تو اور دوسری بات یہ کہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو.
یہ آپ کو سکون ملا ہے انشاءاللہ ہماری بھی دعائیں ہیں، ہم بھی محنت کریں گے، آپ لوگ سب کا بھی ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بھی اس کو ایک الگ لیول پہ لے کے جائیں انشاءاللہ. بس دعائیں ساتھ ہیں انشاءاللہ، امید کرتے ہیں کہ یہ سب کے لیے اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ. نہایت ہی ہماری جماعت کے مخلص کارکن ہیں. ان کے والد گرامی جناب عارف صاحب بھی ہماری جماعت کے ساتھ بہت دیر سے جڑے ہوئے ہیں. جناب ڈاکٹر عاصم صاحب، ڈاکٹر عاصم عارف صاحب جو کہ ڈین ہے اس وقت جی سی یونیورسٹی میں اور اس وقت کینیڈا میں موجود ہیں، وہ آپ سے مخاطب ہوا جانتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز مہمان گرامی، محترم اساتذہ کرام، ڈیئر اسٹوڈنٹس اور جناب امیر، آج کا دن ابریہ سے اور مبارک. آج ہم یہاں سراجیہ چرچ آف پیپل انسپیکٹر نئی عمارت کے اور مسرت پر یہ صرف ایک عمارت کا علم کی کرنے کے مستقبل کو اور قوم کی ترقی سنگ میل. یہ عمارت اس ویژن کی کرتی ہے جو اور یہ جو عظیم و شان بلڈنگ بنائی ہے اور آپ لوگوں کو جو گفٹ کی ہے اس بلڈنگ کا وہ ڈاکٹر افراز صاحب تشریف لا رہے ہیں. یہ جی سی یونیورسٹی میں یہ بھی فرائض منصبی سرانجام دیتے ہیں، تو وہ اس بلڈنگ کے بارے میں اور اس عمارت کے بارے میں اور سکولز کے بارے میں کچھ بیان کریں گے. تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. I'm really grateful to be a part of this ceremony. I am very proudly. Srajan ji, I have studied in this school. My roots are from this school. پرائمری اسکول سے کمپلیٹ کی، اس کے بعد تھوڑا سا یہاں سے دور تھا، لال کوٹھی. میاں ضمیر میں ان کا الحمدللہ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہوں. میرے بڑے بھائی انگلینڈ گوبم کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ ہے، اور میرا چھوٹا بھائی میرے بڑے بھائی انگلینڈ ہوتے ہیں، ڈن پی ایچ ڈی فرام انگلینڈ. آئی ہیو ڈن مائی پی ایچ ڈی فرام جرمنی اینڈ آئی ہیو ڈن مائی سیکنڈ پی ایچ ڈی فرام یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ملیشیا. So I got an opportunity الحمدللہ وہ شاید، لیکن میرے علم میں کوئی پاکستان میں ایسا بندہ نہیں ہے جو ڈوئل پی ایچ ڈی ہو. اور this credit goes to this school, this credit goes to my teacher ندیم صاحب. ندیم صاحب نے مجھے پڑھایا، انہوں نے مجھے پالش کیا فرام 9th 10th فزکس اور میتھ. آج الحمدللہ اگر میں میتھ میں اچھا ہوں تو the credit goes to ندیم صاحب. سب میرے چھوٹا بھائی ہے، he has also completed his matriculation from this school. He is also working as an assistant professor and he has also got his own PhD on scholarship from HEC from Malaysia. میرے تیسرے میرے اپنے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، وہ سر کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ڈاکٹر عدیل انجم صاحب. میٹرک میں ان کو اپینڈکس کا آپریشن ہوا، ندیم صاحب نے 1.5 ماہ ان کو گھر جا کے فری آف کاسٹ ٹیوشن دی. تو دس کریڈٹ گوز ٹو ندیم صاحب. اور بلڈنگ آپ لوگوں کے سامنے ہے. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس بلڈنگ. ماشاء اللہ ایکسیلنٹ بلڈنگ ہے. اس کی اوپننس کیونکہ میرا اپنا میری مدر کا بھی اسکول ہے،
تو مجھے اسکول میں آ کے بالکل ایسے احساس ہو رہا ہے جیسے کئی کنال پہ محیط بلڈنگ ہے, اور لیکن جب مجھے پتہ لگا کہ جسٹ 10 مرلہs بلڈنگ, آئی ایم ریئلی سرپرائز ٹو سی کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے اچھے انوائرمنٹ میں, اتنی ایری انوائرمنٹ میں تعلیم حاصل کریں گے, جو ہمیں اس وقت ظاہر بات اسکول چھوٹا تھا لیکن ٹیچر بہت بڑے تھے. آج آپ کے ٹیچر بھی بہت بڑے ہیں اور آپ کا اسکول بھی ماشاءاللہ بہت بڑا ہے. سر آئی ایم آلویز اویلیبل فار دس اسکول. میری اپنی اسپیشلائزیشن سر بزنس سیمولیشن میں ہے. آئی would try to convert students' mind from job seeker to the job creator. Means the students should start their own business that they're searching for a job. Entrepreneurship, exactly. Alhamdulillah, I got an opportunity to present my best research paper at Harvard University, Boston, and also I have presented my research work at Oxford University. دنیا میں 25 سے 26 ملکوں میں الحمدللہ میں ریسرچ اپنی پریزنٹ کر چکا ہوں, اور جرمنی کے ETV ڈوچے ویلے جیسے BBC لندن ہے ویسے DW, وہ میری ریسرچ کے اوپر 2 ڈاکومنٹریز بنا چکے ہیں. آل کریڈٹ گوز ٹو دس اسکول اینڈ مائی ٹیچرز اینڈ میاں صاحب. بٹ آئی ایم پلاننگ انشاءاللہ تعالیٰ لائک ٹو کنٹریبیوٹ پے بیک مائی اسکول. ندیم صاحب کہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو چیزوں کو پلان آؤٹ کروں گا. آئی لو ٹو کم اگین. اور میں ایک کورس جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ہے, ہم لوگوں نے سارے ڈیزائن کیا تھا میں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ, وہ اس میں پورا کورس ہے تقریباً 2 سے 3 دن کا, جس میں بچے آن لائن کمپیوٹر کے اوپر اپنی ایک بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, اور وہ لرن کرتے ہیں کہ پاکستان میں بزنس کیسے اسٹارٹ کرتے ہیں, کیا کیا پرابلمس آتی ہیں, کیسے کیسے اس پرابلمس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے, اور کیسے ایک سکسیزفل انٹرپرینیور یا سکسیزفل بزنس لیڈی یا بزنس مین بن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں بکس بھی خریدوں گا بچوں کو, اور آن لائن یا فزیکل خود انشاءاللہ تعالیٰ آ کے لال کوٹھی میں بھی اور یہاں پہ بھی سر انشاءاللہ تعالیٰ وہ کورس کنڈکٹ کروائیں گے. Thank you very much for your time. Thank you very much to you to giving me this time. Thank you. یہ تھے ہمارے اولڈ سراجین جو اسی میں ہیں. یہ آپ کے لیے بیدار رول ماڈل ہیں. آپ ان کو کاپی کریں, ان کے پیچھے چلیں اور کامیاب زندگی گزارنے کے اصول سیکھیں. تو ایک اور طالب علم ہمارے اس باتوں میں نظر کرتا ہوں, ریحان اکرم, یہ بھی بڑے اسی اسکول میں ہیں اور آج کل ماشاءاللہ کمشنر لیول پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. Very honorable, very gracious Naib Jamaat Sirajia, dignitaries. It's really a privilege for me to be here on the stage at the inauguration ceremony of this school. I would like to share with you that my association with this institution, this Jamaat, this school system is as old as my age is. The very first person which I witnessed in my life when I started my academic career, it was Giga Sarkar, Zamirullah Sahab in this school, boys school, Brandon. Then I went to Lal Koti, I taught this school. I went to college, government college, I taught that. I went to university, I taught that. I had to CSS examination, did that in university, I taught that. After 15 years of service, today when I look back, I see that all these contributions which I have made to the country, to our nation, to our people, one way or the other, direct or indirect, these are only just because of the guidance and this shadow of the benevolent inspired Giga Sarkar and Zamirullah Sahab. I would just like to put some examples with you, because tomorrow you are going to join your careers, your professional life. This is just not a school. This is just not an academic institution. It's a place you get grooming, mentoring. Okay? You will find tutors here which help us lifetime in our career. میں آپ کو بتاؤں کہ آج آپ یہاں پہ ہیں, کل کو آپ یہاں پہ ہوں گے. Life is like a cycle. It's a cyclical process. We move like that. اس کے لیے آپ کو 2 چیزیں چوز کرنا پڑیں گی.
اچھا ادارہ اور محنت. I have traveled to 18 countries. میں 18 ملکوں میں پھرا. جس جیسا ادارہ کہیں نہیں ملا, جیسے لوگ کہیں نہیں ملے. اور میں آپ کو بتاؤں, I will not feel any hesitation in saying that and sharing that with you, کہ لوگ سیلف لیس, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی تما کے, بغیر کسی بینیفٹ کے یہ کام کرتے ہیں. ہم بھی 24 ویسے اس ادارے کے ساتھ. یہ ادارہ سے اسکول نہیں ہے, ہمارا گھر ہے. آج ہم نے جو بھی سیکھا ہے, آج جس بھی مقام پہ ہیں, جس اسٹیج پہ, اٹس جسٹ بیکاز آف دس انسٹیٹیوشن. میں آپ کو بڑی مزے کی بات ایک بتا رہا ہوں. وین کووڈ جب آیا, اس کا آؤٹ بریک ہوا, تو مجھے کراچی سے کال آئی حلال خان کی طرف سے کہ یار وہ ڈپٹی کمشنر سے ذرا بات کرو, دے آر ناٹ پرووائڈنگ این او سی. I talked to SSP. میں نے کہا, you know that how old this institution is? He said, no, I don't have any idea. میں نے کہا, this is 109 years old. میں نے کہا 9 years, میں نے کہا 109 years old. It's more than a century that this institution is working for people, their welfare, their education. It's not about education. یہ ایجوکیشن نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کی ہمارا, ہم ایک لائف کا کریئر ایک پاتھ ہے, اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, چوز کرتے ہیں, اس بات پہ چلتے ہیں. تو مجھے آرکیٹیکچر کا بہت شوق ہے, ہسٹری کا شوق ہے. لیکن اس اسکول کی جب میں نے بلڈنگ دیکھی, جو میں ایسے گزرتا ہوں, لیو ویری نیئر بائی, تو آئی کیم ٹوائس. دا تھرڈ ٹائم اٹ از ریمارکیبل. اس بلڈنگ کا جو اسٹرکچر ہے, اس کا جو آرکیٹیکچر ہے, دس از بیوٹیفل. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو بہت خوش قسمت ہے کہ آپ اس ادارے میں آ گئے. ٹھیک ہے, یہ اتنا ایری ہے, دس از بریلینٹلی میڈ. اٹس اے پیس آف آرکیٹیکچر جو کہ ہمارے کسی کی آرکیٹیکچر بریلینس جو ہے وہ اس کا بالکل آپ کے سامنے سو. اب میں مختصر بات کروں گا آپ کے کریئر کے بارے میں. لائف میں بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کس لائف میں جانا چاہتے ہیں, کس سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں, کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس ادارے سے جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ آج دے آر پرفارمنگ brilliantly in every walk of life, every sector, every government institution, in army, in military, in navy, in air force, in civil bureaucracy, in business. اس ادارے سے پڑھے ہوئے لوگ جہاں جہاں گئے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں ٹچ نیو ہائٹس. آپ کے لیے ایک ہورائزن کھلا ہے, انگریزی میں کہتے ہیں اسکائی از دی لمٹ. محنت کریں اور اپنے ادارے کے ساتھ بہت بہت خوش ہوں. جب آپ کسی مقام پہ پہنچ جائیں, پھر ادارے کی طرف سے کال آئے, تو یو ڈو ناٹ ہیو ٹو لیو اینی اسٹون انٹرنڈ ان یور وے. ٹھیک ہے, بیسٹ وشیز آپ سب لوگوں کے لیے. تھینک یو. خیال ہے کہ آپ نے سمجھ لی ہوگی ساری باتیں. انہوں نے آپ کی یہاں پہ داخلے کا مقصد بھی بیان کیا. آپ نے اس ادارے میں جب آ گئی ہیں تو خوش قسمت ہے آپ جو اس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو آپ یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے, یہاں سے علم سیکھ کر آگے اپنی منزل تلاش کرنے کے لیے یہ جو ہمارے پرانے سراجینز ہیں جو مقصد پہ پہنچے ہیں, ان کو فالو کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کے مقدر میں بھی کامیابیاں ایسی ہوں گی جس طرح ان کے مقدر میں ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت کے ساتھ اپنے اس مقصد کو پانے کی کوشش اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں, انہوں نے اس بلڈنگ کو ڈیزائن کیا, اور ڈیزائن ایسا کیا کہ جس کی ہم سب تعریف کر رہے ہیں. بلکہ ہم کیا ہو سکتا ہے ہمارا جذباتی لگاؤ ہو, جو بھی آج یہاں آئے گا تو اس کو داد دینا پڑے گی ان کے سبیت کی اور اس محنت کی جو انہوں نے یہاں پہ کی ہے. اور انہوں نے جس لگن کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ اور جس جان فشانی کے ساتھ اس بلڈنگ کو ڈیزائن کیا, اور اس کی ایک ایک اینٹ, ایک ایک دروازہ, ایک ایک ونڈو, اور ونڈو سے اترنے والے رنگ پہ بھی نظر رکھی کر. ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ویسا صاحب یہ ونڈو کا رنگ
پھیکا کیوں پڑ گیا ہے؟ ابھی تو کل پیسے دیے ہیں۔ اور اس کے تمام ڈیسک بینچز وہ بھی ان کے ڈیزائن کیے ہوئے، ان کے مطابق ہم نے ہر چیز جو بھی خریدی ہے اس میں ان کی رائے ضرور شامل رہی ہے۔ تو اتنے زیادہ ڈیووٹی انسان جنہوں نے اپنے تمام کام کو پیچھے چھوڑ کر اس ادارے کے لیے رات دن کوشش کی، تو کیوں نہ ہم ان کا بہترین طریقے سے استقبال کریں۔ آئے مل کر ویلکم کہتے ہیں جناب زہیر صاحب کو۔ زہیر صاحب تشریف لاتے ہیں، جناب زہیر صاحب۔ عزیز پیر بھائیوں، ہر دل عزیز خالد پرنسپل صاحب، اسکول کے اساتذہ، پرنسپل صاحبہ، تمام حاضرین اور آج کے ہمارے سب سے اہم مہمان ہماری اسکول کی پیاری بچیاں، السلام علیکم۔ یہ میری بے حد خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کے اس سلسلے سے منسلک ہوا اور مجھے وہ بے لوث محبت ملی کہ جس کا میں بالکل بھی حقدار نہیں۔ میں آج تمام صابریہ سراجیہ کمیٹی کے ممبران اور اس سلسلے کے تمام بھائیوں اور بہنوں کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے دل میں مجھے جگہ دی اور مجھے موقع دیا کہ میں جتنی بھی اپنی بساط ہے اس حساب سے آپ کی خدمت کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ اس اسکول کا خواب میں نے نہیں دیکھا، مگر اس کے نقشے میں نے بنائے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ جو کراچی میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس اسکول کا نقشہ، اس کا لے آؤٹ اس آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا اور یہ دیواریں آپ سب کے ہنسنے، آپ کے کھیل کود کی، پڑھنے لکھنے کی شہادت دیں گی۔ میری پیاری بچیوں، آج میں آپ سے دو ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس اسکول کی تعمیر میں کئی لوگوں کی محبت، خدمات، صدقات اور قربانیاں موجود ہیں، اور آپ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو نہیں جانتے، اور یہی اس بات کی خوبصورتی ہے۔ جو لوگ اپنی محبت سے کوئی خدمت انجام دیتے ہیں وہ آپ کو خوش نہیں کرنا چاہتے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے فکر مند ہے، حتیٰ کہ آپ ان کی محنت سے فیضیاب ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انگریزی کا ایک بہت مشہور قول ہے، پے اٹ فارورڈ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو آگے آپ کسی اور کے ساتھ نیکی کریں، اور اس کے ساتھ نیکی کرنے کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اور آپ کی سب سے بہترین نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ محنت اور لگن سے پڑھنا، خوب ہنسنا، کھیلنا اور اپنی تمام ذمہ داریوں پر پورا اترنا۔ جب آپ اپنی کلاس میں اپنی کرسی پہ بیٹھیں تو محبت سے پیچھے کریں، جب آپ اپنی میز پہ کتابیں رکھیں تو پیار سے رکھیں، جب آپ کی ٹیچر بورڈ پر کچھ لکھے تو توجہ دیں، صفائی رکھیں، دروازہ آرام سے بند کریں، کچرا ڈبوں میں پھینکیں، باتھ روم ایسے استعمال کریں کہ جیسے آپ کے بعد کوئی ایسا شخص آئے گا جس کی آپ بہت عزت کرتے ہوں تو اس کو صاف شفاف چھوڑیں۔ ہر دن اس اسکول کو گھر بنائیں، اس کو اون کریں، اور آپ کی محبت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو منور کر دے گا۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس ہیں، ہم سب آپ کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو، کوئی مشورہ دینا ہو یا کوئی مشورہ لینا ہو، کوئی بات کر کے دل کو ہلکا کرنا ہو، آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔
یہ کوئی حکومتی ادارہ نہیں ہے کہ کوئی مینجمنٹ سے مخاطب نہیں ہو سکتا. یہاں ہر کوئی آپ سے گفتگو کرنے کے لیے راضی ہوگا. یہاں اویس ہے، آپ اس کا فون نمبر فوراً لے لیں، آپ مجھے میسج کریں، آپ جن سے چاہیں گے آپ بات کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سب کو مل کر اس اسکول کی بہتری کا کام کرنا ہے اور آپ اس کی ٹرانسفارمیشن کا حصہ بنیں. ایک عمارت بنانا پہلا قدم ہے، ایک ایسی جگہ بنانا جہاں بہترین تعلیم و تربیت کا کام ہو سکے وہ دوسرا قدم ہے. اور اس سلسلے کے اندر میں ایک اور آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میری وائف تہمینہ وہ میڈیٹیشن اور مائنڈ فلنس سکھاتی ہیں، اور انہوں نے ایک راہ امن کا پروگرام ڈیزائن کیا تھا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم دوبارہ سے اس کو شروع کریں گے. ہم ندیم صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، پرنسپل صاحبہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم فوراً اس کو شروع کریں گے. میری دعا ہے کہ یہ اسکول پاکستان کا بہترین اسکول بنے اور آپ کی زندگی شمع کی روشنی بنے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. سب سے پہلے ضروری یہ تھا کہ اس کو ڈیمالش کر دیا جائے، اور ڈیمالش کرنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی صورت نہیں تھی محض یہ کہ ہم آپ کو ایک دوسری بلڈنگ کے اندر ریلوکیٹ کریں. اور وہاں پر جو وہاں کی بھی پرنسپل ہیں اور اساتذہ کرام ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان ساری بچوں کو وہاں پر اکوموڈیٹ کیا، اور سیکنڈ شفٹ میں آپ لوگوں نے اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھا تاکہ ہم آپ کے لیے ایک یہ مایہ ناز بلڈنگ بنا سکیں. تو الحمدللہ اب آپ ایک ماشاءاللہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، اور یہ ایک ماڈرن اسکول کی شکل کے اندر ایک یونیک بلڈنگ آپ کے سامنے موجود ہے. شیخ یوسف صاحب کے در ہے کہ مجھ سے مجھے کچھ ایک بات کہنا. شیخ صاحب کا بیٹھے. آج سے کچھ 4 دن پہلے میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ شیخ صاحب جمعرات کو اس بلڈنگ کی انوگریشن کرنی ہے. تو انہوں نے میری شکایت کیپٹن نوید صاحب سے کر دی، اور انہوں نے مجھے کانفرنس کال کی. انہوں نے کہا کہ یہ شیخ صاحب وہاں موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعرات کو یہ فنکشن کرنا امپاسبل ہے. میں نے شیخ صاحب نے کہا شیخ صاحب تسی اپنا کام کرو، سانو اپنا کام کر دیں. تو آج اور یہ مجھے ثابت کرنا تھا کہ دیکھیے جب آپ ایک ارادہ مصمم کر رہے ہیں، باقاعدہ مجھے وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ ہم تو دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ بن جائے گا. محنت ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے، اور یہ ایک امپاسبل ٹاسک تھی جو آپ کے سامنے ہے. یقین کریے آج سے 4 دن پہلے اگر آپ اس بلڈنگ کی صورتحال دیکھتے، لیکن مجھے ایک رتی برابر بھی شائبہ نہیں تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس کی ایک سافٹ انوگریشن کریں گے. اچھا، آج میں الحمدللہ آج صبح تہجد کے بعد میں فجر نماز پڑھنے کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کیا سوچ رہے تھے، کیا ہو گیا. تو ایک قطعہ ہے اس کی آمد ہوئی ہے. میری تقریر جو ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ تر اشعار ہوتے ہیں کیونکہ وہ دریا کو چوزے میں بند کر دیتا ہے. تو وہ ایک 2 قطعات ہیں جو بڑے اس سے ریلیونٹ ہیں، اس سے منسلک ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور آج کیا، اور وہ آپ کے سامنے پیش کرتا. سراب دیکھتے تھے. سراب آپ بچے سمجھتے ہو نا کہ جب آپ ریت کو دور سے دیکھتے ہو تو وہ پانی نظر آتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتی ہے؟ سراب ہوتی ہے. ہم خواب دیکھتے تھے، سراب دیکھتے تھے، ناممکن لگ رہا تھا، دن رات دیکھتے تھے. جو خواب دیکھتے تھے حقیقت میں ڈھل گیا ہے. سراجیہ گرل اسکول کی شکل میں تاریخ بن گیا. کل تک تھیں 6 میں گوئیاں کہ جی یہ پتہ نہیں بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا، مشکل ہے، ایک سال بچتے نہیں ہو سکتا. کل تک تھی 6 میں گوئیاں، نیا اسکول آ رہا ہے. سب کی نظر نے دیکھا، اب جگمگا رہا. بے شک. کل تک تھی 6 میں گوئیاں، نیا اسکول آ رہا ہے. سب کی نظر نے دیکھا، اب جگمگا رہا ہے. اپنی صلاحیتوں کو شامل جو کر لیا ہے، آسان نہیں تھا پانا، حاصل جو کر لیا ہے. ہم خواب دیکھتے تھے، سراب دیکھتے تھے، ناممکن لگ رہا تھا، دن رات دیکھتے تھے. جو خواب دیکھتے تھے
حقیقت میں ڈھل گیا ہے اور سراجیہ گرلز اسکول کی شکل میں تاریخ بن گیا ہے۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ میں اپنی باقی باتیں آپ سے کروں، یہ دو پیغامات ہیں جو مجھے کہا گیا ہے۔ ایک جو اس جماعت کے سیکریٹری ہیں جناب نوید صاحب، ان کی طرف سے ہے۔ ظاہر ہے ہم لوگ اپنی ذمہ داریاں بانٹ لیتے ہیں، کس نے کس وقت جانا ہے، مصروفیات زندگی بہت زیادہ ہیں بچوں، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جو سیکریٹری جنرل ہیں نوید صاحب، ان کا بھی پیغام جلدی سے پڑھ لوں، اور جو امیر جماعت سراجیہ جو روح و رواں ہیں اس کاروان کو آگے لے جانے کے لیے، ان کا بھی ایک پیغام ہے، وہ بھی آپ کے سامنے جلدی سے پڑھ لوں۔ تو میرے ساتھ ذرا توجہ سے رہیے گا۔ پیارے طلباء، معزز ٹیچر، قابل احترام والدین، گڈ ٹیچر، سراجین اور جانے بدمے اور جناب انہوں نے مجھے بھی کہا، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں تمام حاضرین تقریب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اس نشست کو رونق بخشی اور بچیوں کی خوشیوں کو دوبارہ کیا۔ جیسا کہ 414A گرلز اسکول کی نئی عمارت کے افتتاح کے سلسلے میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، آج نائب امیر جماعت اپنے ہاتھوں اس اسکول کا افتتاح کرنے کی بابرکت نعمت سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر احباب کو بھی یادگار لمحات میں شامل کیا ہے تاکہ ان کے مثالی تعاون اور لافانی خدمات کا برملا اعتراف کر کے شکریہ ادا کیا جائے۔ یعنی کہ جن حضرات نے، چاہے وہ اولڈ سراسینس ہوں، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، ہمارے جماعت کے لوگ ہوں، اور جیسا کہ اویس انہوں نے، زہیب صاحب نے بتایا کہ اتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نام لینا مناسب نہیں کیا، لیکن یہ جو اس وقت ماشاءاللہ کوئی تقریباً 13 کروڑ کا منصوبہ آپ کے سامنے ہے، تو آج کل کے اس دور کے اندر یہ حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ تو بے شمار لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ ڈالا، اور ہماری جو عرس ہوتے ہیں اس کے اندر اس میں کنٹریبیوشن کچھ لوگوں کی 5 روپے بھی ہے، وہ ہمارے لیے 5000 کے مترادف ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالیں، اور قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا 70 گنا آپ کو ادا کرتا ہے۔ تو جناب 414A عمارت کی اٹھان اور اس کو ایک جدید اسکول کی اڑان میں آپ نے جو مالی اعانت کی، قیمتی وقت صرف کیا، ہماری اپیل پر لبیک کہتے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، وہاں ہمیں بھی اپنی چاہتوں اور عقیدتوں کا مسیر اسیر کر لیا ہے۔ یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے بھی اور دونوں اپنے بھائیوں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے عطیات یعنی صدقات جاریہ کو قبول فرما کر آپ کے درجات کو بلند کرے، اور مال اور جان و مال اور میں لاکھوں گنا اضافہ فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، تمام بنیادی ضروریات سے آراستہ اور جدید تعلیمی سہولیات سے پیرستہ اس نئی عمارت کا قیام ہمارے خاندان کے بزرگوں کی ایک درینہ خواہش کی تکمیل ہے، الحمدللہ۔ آج بچوں کو جدید اور آرام دہ تعلیمی ماحول کی فراہمی جماعت سراجیہ کا ایک مشن ہے، جس کی عکاسی آپ کے سامنے ہے۔ 414A اسکول کی یہ عمارت والدین کی امیدوں کا مرکز اور ہماری پیاری بچیوں کی تعلیم و ترقی کا محور ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ موجودہ زمانہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اور دنیا بہت تیزی سے ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے۔ کمپیوٹر کی جدید تعلیم کے بغیر اسکول ادھورا اور بچوں کا ذہن پورا ہے۔ اسی لیے جماعت سراجیہ نے تمام اسکولز میں کمپیوٹر ٹرسٹ پر مشتمل کمپیوٹر لیب قائم کر دی ہے، اور اس بلڈنگ میں بھی ماشاءاللہ کمپیوٹر لیب موجود ہے، جہاں بچوں کو جدید کمپیوٹر سکلز فراہم کی جائیں گی تاکہ ہمارے بچے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھرپور استفادہ کر سکیں، اور وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی کما سکیں۔ محترم حاضرین کرام، دنیا کے بدلتے ہوئے تقاضوں سے اپنے سراجی بچوں کو ہم آہنگ کرنے کے لیے IT کا استعمال اور اس میں مہارت نہایت ضروری ہے۔ تمام احباب کا آخر میں ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب سے خصوصی تمام دوستوں سے اور سراجین سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ قوم کے بچوں کو مفید اور فعال شہری بنانے کے لیے
آپ سب اس عظیم تعلیمی مشن میں جڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر. تو بھائی یہ پیغام تھا جناب کیپٹن نوید الحق صاحب کا. اب کوئکلی جو ہم سب کے رہنما ہیں جناب ڈاکٹر شہزاد صاحب, ان کا پیغام بھی میں پڑھ دیتا ہوں. محترم والدین, اساتذہ کرام, پیارے اسٹوڈنٹس, اولڈ سراجین, مہمانان گرامی, السلام علیکم. آپ سب کو 414 ایک گرلز ہائی اسکول کی نئی عمارت کے چھت تلے خوش آمدید. آج 2 اکتوبر 225 کا یادگار دن احساس بھی ہے اور تاریخ ساز بھی ہے. یہ ہمارے اسلاف کے تعلیمی ترقی کے سہانے خواب کی تعمیر کا دن ہے, اور یہی وہ آمد ہے جو آج صبح اللہ تعالیٰ نے مجھے دی اور میں نے آپ کے سامنے بیان. میں نے پہلے نہیں پڑھا تھا ڈاکٹر صاحب کا پیغام, لیکن میرا خیال ہے وہ دونوں ریلیونس آپس کے اندر مل گئی نا. جیسا کہ ماضی گواہ ہے کہ ہمارے دادا جان نے اس خطے کے مسلمانوں بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم میں تربیت کے لیے سراجیہ مدارس کی دار ڈالی تھی, اور ہمارے والد محترم اور چچا جان نے اپنا تن من دھن قربان کر کے ان کی میراث کو زندہ و جاوید رکھا, بلکہ اس کو مزید پرمان چڑھایا. جب یہ بھاری ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر آن پڑی ہے تو ہم نے ان سراجی اداروں کو عہد حاضر کے جدید تقاضوں اور مستقبل کے چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کے لیے ویل اکوپڈ اور اپ ٹو ڈیٹ کرنے کا فیصلہ کیا, اور آج اس کی ماشاءاللہ شرمندہ تعبیر آپ کے سامنے. معزز سامعین, آج نئی عمارت کا یہ پربکار افتتاح اس تعلیمی جدت کی ایک شاندار جھلک بھی ہے جو مسلمانوں کو جدید تعلیم کے بابا آدم یعنی سر سید احمد خان نے قریباً 150 سال قبل بیان کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہماری قوم جدید علوم حاصل نہیں کرے گی ترقی کے مناظر طے نہیں کر سکتی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ 21ویں صدی کا تیسرا اشرہ آئی ٹی اور اے آئی کا اشرہ ہے, اور جول آف دا ایسٹ یعنی بابا قوم محمد علی جناح کا یہ قول ہے کہ ہمارے لیے جو کہ ہماری لیے ایک مشعل راہ ہے کہ تعلیم موت و حیات کا مسئلہ ہے, اس لیے اپنے بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کریں. حاضرین کرام, اس مسرت و شادمانی کے ان انمول لمحات میں ہم بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہیں جس نے ہمیں اس عظیم سراجی پروجیکٹ کی تکمیل کی ہمت اور توفیق دی. میں جماعت سراجیہ کے عہدیداران, وفا شعاع اراکین, تمام مخیر حضرات اور معزز والدین اور طلباء کا تعاون کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص طور پر اولڈ سراجیئنس کو ہمارے سراجی اسکول کا جھومر ہے, ان کے چھوٹے بڑے. اچھا بائی دا وے یہ میں بتاتا چلوں کہ ہم سب چاروں بھائی بھی ہم بھی اولڈ سراجیئنس ہیں. اس وقت ایک اور اولڈ سراجین آپ سے مخاطب ہے, اور ان کے چھوٹے بڑے تمام فنڈز کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. باقی رہے میرے تینوں بھائی, تو ایک طرف ہمارے اسلاف کی ارواح کی ٹھنڈک ہے, اور دوسری طرف جماعت سراجیہ کے بیدار اور معزز سرپرست اور میرے دست راست ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ 414A کی یہ عمارت علاقے کے بچوں اور بچیوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے مواقع فراہم کر کے انہیں مزید شہری, محب وطن پاکستانی اور سچا مسلمان بنائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے نیک مقاصد میں ہمارا نامی و ناصر, ہمارا حامی و ناصر. اچھا, اب چند بہت یہ وہ باتیں ہیں جو کہ میرے دل سے نکلی ہیں, تو ان کو میں گزارش کروں گا تمام اساتذہ سے اور بچوں سے ذرا غور سے سنیں. یہ آج سے کوئی 4 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میں اپنی جو پروفیشنل لائف میں مصروف تھا, اور آپ لوگ بھی بہت غور سے سنیے گا پلیز. تو میاں ضمیر الحق صاحب نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کل یہاں فیصل آباد میں موجود ہوں. اور میں بڑا حیران ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہ چچیان ایسی کیا ارجنسی ہے؟ انہوں نے کہا بہت ارجنسی ہے, تم یہاں پر موجود ہو. تو ان کے حکم کو تعمیل میں, حکم کے تعمیل میں یہاں پر آیا, اور میں شام کو لیٹ یہاں پر پہنچا, اور اگلے دن صبح چچا جان اور چچی جان, پرنسپل صاحبہ بھی ذرا باتیں چھوڑ دیں گے, یہ بہت اہم باتیں جو پلیز ذرا. تو آپ لوگ حیران ہوں گے کہ انہوں نے, وہ میرے چچا اور چچی اور میں, ہم نے گاڑی میں بیٹھے, اور سب سے پہلے وہ مجھے اس اسکول میں لے کر آئے.
اس اسکول میں لے کر آئے وہ سب سے پہلے. یہ پرنسپل صاحبہ موجود ہیں یہاں. چھوٹا سا جو کچن تھا وہاں ان کا دفتر تھا. آپ بھی ساتھ تھے. تو وہاں پر انہوں نے مجھے پہلے اس اسکول میں دکھایا, پھر وہ چھوٹے والے اسکول میں لے گئے, پھر وہ پٹھان والے لے گئے, اور اس کے بعد کہنے لگے کہ دیکھو میاں ہم نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا, اب آگے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے. تو میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا. میں نے کہا جی آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ماشاء اللہ اس وقت بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, لیکن وہ کہتے ہیں نا خدا کے جو بندے ہوتے ہیں ان کو تو الہام ہی ہوتا ہے, یہی میں کہوں گا. اور یہ ان کے وصال سے یقین کریے کوئی 4 یا 6 ہفتے پہلے کی بات ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے جی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ و سلامت رکھے, یہ ایک مشن ہے, یہ ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے, آپ اس کو بخوبی چلا رہے ہیں, ہم سے جو خدمت ہوگی ہم کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا بھائی جو میں نے یا میرے سے پہلے ابا جی نے کیا وہ کر لیا, اب اس کی ذمہ داری تم چاروں بھائیوں کے ساتھ ہے کہ تم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. اور جس وقت چچا جان کا یہ وصال ہوا ہے تو مجھے ان کی ایک ایک بات یاد ہو گئی. اور اس کے بعد جب پہلی سرازیہ کانفرنس ہوئی تو میں نے ان کی یاد میں چند اشعار لکھے تھے, وہ آپ سب کو پیش خدمت ہے, خاص طور پر بچیوں کے لیے, کیونکہ یہ ایک کمٹمنٹ تھی, ایک یہ عزم تھا جو میں نے میاں صاحب سے کیا تھا. تو اس نظم کا عنوان سے ایک عزم, اور آج جو اس کی انوگریشن اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. اور وہ یہ نظم کچھ ایسے ہے کہ جلتا ہے تیرا دیپ اور جلتا ہی رہے گا, محنت کا ثمر پیڑ پر لگتا ہی رہے گا, مرکز کی ترقی کا حسین خواب میاں صاحب, میں میاں ضمیر الحق صاحب کی بات کر رہا ہوں, آنکھوں میں شب و روز چمکتا ہی رہے گا. ہم سب نے دل و جان سے یہ ٹھان لیا ہے, رکھیں گے یاد مشن تیرا عزم کیا ہے. تو یہ آپ سب لوگوں کی کمٹمنٹ ہے. اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ میری تعلیم اور تربیت, دیکھیے تعلیم تو ہر جگہ ہوتی ہے لیکن سب سے اہم چیز ہوتی ہے تربیت. اور یقین کریں ہمارے والدین نے ہمیں نہ کوئی جائیداد دی, نہ کوئی پیسہ روپیہ دیا, لیکن 2 چیزیں ضرور دیں, وہ تھی تعلیم اور تربیت. تو تربیت تو کئی دفعہ تعلیم سے بھی بہتر ہوتی ہے, اور یہ آپ کا کانٹیکٹ ہے جس کا مختصر ذکر زہیر صاحب نے کیا ہے کہ آپ نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے, چیزوں کو کیسے صاف رکھنا ہے, یعنی نظم و ضبط کے ساتھ آپ نے کس طرح زندگی کو گزارنا ہے. تو مجھے بہت ناز ہے اپنی شاگردگی کا جو کہ میاں صاحب نے میری زندگی میں اور میری تعلیم و تربیت میں ادا کیا. اس کو میں نے کچھ اس طریقے سے قلم بند کیا کہ شاگردی کا وہ دور مجھے یاد رہے گا, شاگردی کا وہ دور مجھے یاد رہے گا, اور اس یاد سے یہ دل میرا آباد رہے گا. پہچان مجھے آپ کی قربت سے ملی ہے, اس بات سے دل میرا شاد رہے گا. میں ابھی کوئی 2 مہینے پہلے کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل جو ملک کی تعلیم و تربیت میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہے SIFC. تو مجھے SIFC میں انہوں نے بلایا کہ جی آپ ہمیں بتائیے کہ ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو وہ جنرل صاحب سے میٹنگ سے پہلے مجھے وہ کمرے میں بٹھایا گیا, تو وہاں ان کے کوآرڈینیٹر تھے بریگیڈیئر اسلم بھٹر صاحب. تو وہ مجھ سے بات چیت شروع ہوئی, کہنے لگے کہ سر آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو میں نے کہا جی میرا تعلق فیصل آباد سے ہے. تو کہنے لگے کہ فیصل آباد میں کہاں؟ میں نے کہا کہ وہ دراصل آپ اگر فیصل آباد سے ہیں, انہوں نے کہا جی میں بھی فیصل آباد سے ہوں. تو میں نے کہا کہ جی پھر ہماری جو پہچان ہے وہ صابریہ سرحدیہ اسکول سے. کہنے لگے جی آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا جی کہ میں انہیں کا فرزند ہوں. تو کہنے لگے آپ میاں صاحب کے بھتیجے؟ میں نے کہا جی ہاں. یقین کریں وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جناب میں بھی ان کا شاگرد ہوں, اور میں نے جو تعلیم ان سے حاصل کی ہے تو سر آج سے میں آپ کا غلام ہوں, آپ کبھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ مجھے. اور اس کے بعد سے ان کی آنکھوں کے اندر جو چمک اور ان کی آنکھوں کے اندر جو میرے لیے ایک محبت کا پیغام تھا. وہ کہتے ہیں کون کہتا ہے محبت کی زبان ہوتی ہے, یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیان ہوتی ہے, آنکھوں سے میں نے پڑھ لیا. تو یہی چیز تو ہے کہ پہچان مجھے آپ کی قربت سے ملی ہے,
اس بات سے دل میرا شاد رہے گا. سرمایہ ہے وہ دور جو تیرے ساتھ جیا ہے, رکھیں گے یاد مشن تیرا عزم کیا ہے. آپ بھی میرے ساتھ مل کر یہ عزم کریں انشاءاللہ. مرکز کی ترقی ہے تیرا خواب سنہرا, دن رات بس وہ یہی سوچتے تھے کس طرح اس کو تعلیم کو مزید پرمان چڑھایا جائے. مرکز کی ترقی ہے تیرا خواب سنہرا, بند ہو نہیں سکتا یہ کبھی باب سنہرا. ہر دن کے اجالے میں یہ سورج کی طرح ہے رات کو یہ چاند تہے آپ سنہرا. ہر پل ہو خدمت یہ سبق تو نے دیا ہے, رکھیں گے یاد مشن تیرا عزم کیا ہے. اور مشکل کی بہت راہ میں اور تھا نہ سہارا, پر آپ نہ ہارے کوئی ساتھی نہیں ہارا. آسانی سے ہر ایک کو منزل نہیں ملتی, محنت ہو شب و روز تو ملتا ہے کنارہ. ہر کام تیرا اس کو بڑھانے کے لیے تھا, مرکز کے مشن کو پھیلانے کے لیے تھا. سب کام تیرے نقش قدم پر ہی رہیں گے, ہر ساتھی تیرا ساتھ نبھانے کے لیے تھا. مرکز سے محبت کا ثبوت سب نے دیا ہے, اور ہم سب نے دل و جان سے یہ ٹھان لیا ہے, رکھیں گے یاد مشن تیرا عزم کیا. کہ جو بچوں کی تعلیم و تربیت ہے وہ بچوں سے بھی زیادہ اہم ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک اچھی بچی جب تعلیم اور تربیت کے ساتھ نکلتی ہے تو نہ صرف وہ ایک اچھی ماں بنتی ہے, بلکہ ہمارا تو خواب مشن یہ ہے کہ یہاں سے بچیاں جب نکلیں تو وہ ڈاکٹرز بھی ہوں, وہ انجینئرز بھی ہوں, وہ سیاستدان بھی ہوں, اور وہ انٹرپرنور بھی ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بچیوں جو ہے نا ان کو انڈرمائن نہ کریں. میں نے بہت دنیا دیکھی ہے اور میرا انٹریکشن ہر قسم کے پروفیشنلز کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, مردوں کے ساتھ ہوا ہے. لیکن جس ہنر سے اللہ تعالیٰ نے ہماری بچیوں کو نوازا ہے, آپ یقین کریں یو آر سیکنڈ ٹو نن. لیکن یہ کنوکشن آپ کو ہونی چاہیے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ میں تمام اساتذہ کرام سے کہتا ہوں کہ بچوں سے یہ سوال کریں, یہ سوچیں کہ آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں. آپ کا ایک اپنا خواب ہونا چاہیے, اور پھر اس خواب کی تکمیل کے لیے دن رات شب و روز آپ محنت کریے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. جس طرح اقبال نے کہا ہے نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو پہلے آپ خود سوچیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے تو صرف یہ ہے کہ 10-12 جماعتیں پڑھنی ہے, ماں باپ نے شادی کر دینی ہے اور گھر میں بیٹھ کر ہانڈی روٹی کرنی ہے, یہ وہ زمانہ وہ نہیں ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی خواتین ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں, اسی لیے وہ قومیں کہاں سے کہاں نکل گئی ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی 2 مہینے پہلے مجھے سعودی عربیہ میں انوائٹ کیا گیا منسٹری آف انویسٹمنٹ میں. تو میں آپ بھائیوں کو بھی بتاتا ہوں کہ میرے لیے وہ اتنی حیران کن بات تھی کہ اس سے پہلے وہاں پر سعودی عربیہ میں تمام خواتین جو ہیں وہ اس قدر برقع پوش ہوتی تھیں کہ وہ صرف ان کی آنکھیں آپ نظر آتی کہ آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ان کا احرام ان کا ہوتا تھا. نہ ان کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت, نہ کسی واک آف دا لائف میں شامل ہونے کی ان کی. لیکن وہاں پہ جو میں نے ٹرانسفارمیشن دیکھی, آپ یقین کریے میں حیران رہ گیا. ایئرپورٹ پہ اترے, امیگریشن خواتین پراپر انہوں نے احرام پہنے ہوئے ہیں, لیکن احرام کہہ رہا ہوں حجاب پہنے ہوئے ہیں. اس کے بعد میرا جتنی بھی منسٹریز کے اندر ان کا انٹریکشن ہوا ٹوٹلی انکلوسیو. مور دین 50% وہاں کی خواتین ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ, بہترین انگلش وہ بولتی ہیں, اور وہ بزنس انٹرپرنور بھی ہیں. اور ان کی جو ویژن 2030 ہے کہ سعودی عربیہ اس وقت دنیا کے اندر ایک طاقت بن کر نکلے گا. لیکن وہ ساری کی ساری ان کو جو مین پاور چاہیے, ان کو جو ذہن چاہیے, ان کو انڈسٹریلائزیشن چاہیے, اس کے لیے ابھی آپ نے دیکھا جو پیکٹ ہوا ہے, اور انشاءاللہ 11 تاریخ کو ہم پھر دوبارہ ایک ڈیلیگیشن لے کر جا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اتنا بڑا خزانہ ہے. تو ہم نے جو کچھ بھی آپ کے لیے کیا ہے, آپ کو ایک اچھا ماحول دیا ہے, اور آپ ایک اس قسم کے ادارے میں آپ تعلیم حاصل کریں گے جہاں بہترین انفراسٹرکچر ہے. لیکن یہاں پر میری اب ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی تمام اساتذہ سے, بچوں سے, کہ جیسے ایک اینٹیک اور یونیک ہم نے بلڈنگ دی ہے, آپ اس تعلیم کا معیار اس سے بھی زیادہ اوپر لے کر جائیں.
دیکھیے میں آج صبح دیکھ رہا تھا کہ خواتین کے رول کے بارے میں ہمارے جو مفکر ہیں ان کا کیا سوچ تھی. حضرت علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات پہ رنگ, وجود زن سے ہے تصویر کائنات پہ رنگ, اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سود دلو. مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری دنیا میں ہماری رنگ آپ کو نظر آتا ہے یہ بھی خواتین کی وجہ سے ہے, اور اگر آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پیشن دینے کے لیے بھی یہ سب سے پہلے یہ عورت کا اس کے اندر بہت بڑا حصہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت اچھی مجھے ایک نظم ملی جو گوش گزار کوئکلی کرنا چاہتا ہوں کہ عورت یا ایک خاتون کا کسی قوم کی ترقی میں, کسی معاشرے کی ترقی میں کیا رول ہے. تو کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی, خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی, ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے, بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی, جبینوں میں نور مسرت نہ ہوتا, نگاہوں میں شان مربت نہ ہوتی, گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستے, فضاؤں میں بہتی بغاوت نہ ہوتی, اور ہمارے جیسے فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا, عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی, مسافر صدا منزلوں پر بھٹکتے, سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی, ہر ایک پھول کا رنگ پھیکا سا ہوتا, نسیم بہارا میں نکھت نہ ہوتی, خدائی کا انصاف, ایک منٹ, خدائی کا انصاف خاموش رہتا, سنا ہے کسی کی شفاعت نہ ہو. تو یہ ایک خواتین کا رول ہے. اب کہ میں مزید ٹائم نہیں لینا چاہوں گا, اب چند گزارشات ہیں آپ کی پرنسپل صاحبہ سے, تمام اسٹاف ممبر سے. دیکھیے مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں, یہ بلڈنگ تو ہم نے آپ کو بنا کے دے دی, لیکن اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے مینٹین اور سسٹین کرنا ہے, کس طریقے سے. اور اس کے لیے جب تک باقاعدگی کے ساتھ ایک ریلیجسلی آپ اس کی صفائی ستھرائی کے لیے, اس کی مینٹیننس کے لیے ہم تک بوجھ نہیں رہیں گے, جب تک ایک ریگولرلی ایک سسٹم آپ کو ہم دیں گے جس میں جو ہیڈ مسٹر صاحبہ سے گزارش ہوگی کہ آپ اپنا ایک روٹا بنائیں, اور روٹا میں آپ ہر ہفتے ایک ٹیچر کی ذمہ داری لگائیں کہ ان کے پاس ایک فارم ہو جس میں وہ ایک ایک کمرے میں, ایک ایک باتھ روم میں جا کر دیکھیں کہ وہاں پر کوئی صفائی ستھرائی سے ریلیٹڈ کوئی ایشو تو نہیں ہے, اور اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے, اور وہ رپورٹ آپ کے اوپر آئے. اور ساتھ میں نے اپنی کمیٹی ممبران کو بھی یہ ذمہ داری دی ہے کہ ان کا بھی ایک روٹا بنے گا, اور ایک ممبر ہر ہفتے یہاں پر آئے گا, اور آنے کے بعد وہ جو آپ کی انسپیکشن رپورٹ ہے وہ دیکھے گا, اور ایک کوئکلی آپ لوگ بھی اس کی ایک طریقے سے انسپیکشن کریں گے, اور اس کے اندر خامیاں ہیں ان کو آپ دور کریں گے. تو یہ میری آپ سے ایک بہت دلی میری آپ سے گزارش ہے, کیونکہ اس قسم کے ماحول میں جب بچیاں یہاں سے فارغ التحصیل ہوں گی تو نہ صرف وہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے ایک سرمایہ حیات ہوں گی, بلکہ وہ اپنے گھر کو بھی سسٹین کرنے کے لیے اخراجات میں اپنے خاندانوں کے شانہ بشانہ کام کریں گے, کیونکہ اب آگے مالی دور اتنا مشکل آتا جا رہا ہے کہ جب تک دونوں مل کے کام نہیں کریں گے تو بڑا مشکل ہوگا. اور آخر میں پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو شکریہ ان تمام حضرات کا جنہوں نے اس کے اندر ڈونیشن دی, اور فردر نام لینا ممکن نہیں ہے, کیونکہ رسول پاک کی بھی حدیث ہے کہ ایک ہاتھ سے ایسے دو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی علم نہ ہو. اور اس کے بعد ان حضرات کا جنہوں نے دن رات یہاں پر محنت کی. یہ ہماری جو کمیٹی کے ممبران ہیں, خاص طور پر میں ذکر کروں گا ریحان صاحب کا, کہ یہاں پر ہمیں بہت چیلنجز آئے, ہمسایوں سے بھی چیلنجز آئے, لیکن انہوں نے اپنی جو قیادت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے ذریعے اس ایشو کو ریزالو کروایا. اس کے بعد خاص طور پر دلی شکریہ کہ میرا اب شاگرد ہے 3 سال سے اویس کا. یقین کریں اگر اس کی یہ لگن اور محنت نہ ہوتی تو آج یہ پروجیکٹ اس شکل میں موجود نہ ہوتا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور یہ اپنے والدین کے لیے
ایک سرمایہ بن کر اترے. اور ہمارا تو اس سے رابطہ اب جس طرح وہ ہندی میں کہتے ہیں نا ایک امر پریم ہے اس کے ساتھ, تو یہ تقریباً آلموسٹ 90% تو ایکسپرٹ ہو گیا ہے. تو 10% جو کمی ہے وہ انشاءاللہ وہ جاری و ساری رہے گی. پھر جناب ان تمام کانٹریکٹرز کا جنہوں نے میری ذاتی میری سفارش پر یا میری ریکویسٹ پر, یہ آپ کے پاس ہمارا مین کانٹریکٹر بیٹھا رکھ سکتے ہیں ذرا, اس کے لیے بچوں ذرا دل کھول کے اس کو تالیاں. یہ ایک ٹھیکیدار نہیں ہے, یہ ایک ملنگ ہے. اور اس کے ہاتھ میں جو ہنر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں آسان ہے یہ بنانا. یہ جو آرچز آپ کو بنی نظر آ رہی ہیں اور جس کے اوپر ایک عام اینٹ کو ڈھالا ہے, اور اس کا پروسیس آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پہلے اس کو چنائی کی جاتی ہے, پھر اس کی فلنگ کی جاتی ہے, پھر اس کی رگڑائی کی جاتی ہے, پھر دھلائی کی جاتی ہے, پھر کچھ 6-7 سٹیپس کے اندر یہ اس طرح یہ نمودار ہوتا ہے. اب یہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ قائم رہے گا. اس میں تقریباً 22-23 لوگ دن رات, انہوں نے رات کے 4 بجے تک یہاں پر محنت کی ہے. اور میں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, میری ریکویسٹ پہ اس نے لبیک کہا. اور یہ 1 ہفتے پہلے یہ پروجیکٹ جو تقریباً ناممکن تھا اسے ممکن کر کے دکھایا, اور اس کے لیے ایک دفعہ پھر سے دل کھول کے اچھا جی. پھر اس کے بعد جو باقی ہمارے یہ ہم نے ایک پہلے پروجیکٹ اسلام آباد میں کیا تھا, ایک اور ہمارا بڑا ہی مایہ ناز ادھر آ جاتا ہے, یہ ہے جناب صفدر صاحب. اب آپ کو اس میں جتنا بھی کارپینٹری کا کام نظر آ رہا ہے, جتنا بھی, آپ اس کو کمپیئر کریں کہ آپ پہلے کس ماحول میں کام کرتے تھے. پرنسپل صاحبہ آپ کا دفتر جو ہے نا, وہ میرا جب میں سی پے چیئرمین تھا اس کے دفتر سے بھی اچھا دفتر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے. اس میں ایک چیئر, ایک ٹیبل, ایک کیبنٹ زہیب صاحب نے ڈیزائن کیا, اور اس ڈیزائن کو اس شکل میں ڈھالنے کے لیے چاہے وہ دروازے ہوں, چاہے وہ کھڑکیاں ہوں, چاہے وہ آپ کی ٹیبلز ہوں. میں تو مجھے تھوڑی کام میں تکلیف ہے, لیکن بعد میں زہیب صاحب آپ سب کو ایک گائیڈ ٹور دیں گے, تو آپ اپریشیٹ کریں گے کہ کتنی اسکلفلی دن رات محنت کر کے ان لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. اس کے لیے بھی ایک دل کھول کے اس کو تعریف اور باقی جو ہے نا ان کو میں ڈائریکٹلی نہیں جانتا, لیکن الیکٹریشین ہے, پلمبر ہے, اسٹیل کا کام, یہ جو آپ کو ریلنگ نظر آ رہی ہے یہ بھی ایک بہت ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ بھی ایک بالکل انٹیک ہے کہ جس طریقے سے اس کو ڈھالا گیا, بنایا گیا. تو بہرحال دعا ہے کہ تمام جو ٹھیکیدار ہیں یا تمام ورکرز ہیں جنہوں نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس میں حصہ لیا, اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کرے. دیکھو کاروبار تو چلتا رہے گا, لیکن یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اب اس میں آج اس ایونٹ کے بعد, اس تقریب کے بعد زہیب صاحب اور عبید صاحب اس کا ایک ڈیٹیل جائزہ لیں گے, اور اس کے اندر ابھی فنیشنگ کی کچھ پرابلم نظر آئی ہے ہمیں, تو آپ نے اپنی ایک ٹیم جو ہے یہاں پر لگانی ہے, زیادہ 2 ہفتے لگیں گے, تو سب کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تاکہ یہ بالکل اس طرح سامنے آ جائے کہ یہ صحیح طریقے سے اور بھی اس کا نکھار اس کے اندر پیدا ہو. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو ضرور پورا کریں گے. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ بچیوں ایک دفعہ پھر آپ سے کہ محنت اور لگن سے آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے, جذبہ ایثار اور ملک کو خدمت کا جذبہ لے کر آپ نے آگے چلنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ایک بہترین شہری, ایک بہترین اسٹوڈنٹ بن کر سامنے آنا ہے, تاکہ ہم اس قوم کو, اس ملک کو جو بتدریج نیچے سے نیچے جا رہا ہے, ہم پھر دوبارہ سے بلڈ کریں. اور میرے لیے بھی خاص دعا کریں کہ میری تو زندگی کا مشن یہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں, کہ اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے اور جذبے کو قائم دائم رکھے. اور آپ کے لیے اس دعا کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں کہ جوانوں کو میری آہا سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. آپ کی توجہ کا بہت اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگنت اور لامحدود حمد و ثنا اس خالق اصل کے لیے اور
لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ صدر وقار، مہمان آنے والا نوار، محترم مکرم اساتذہ کرام اور دیگر سامعین و عزام، السلام علیکم۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کرتے رہا کرو۔ محترم سامعین، ہر چیز عطا خدا ہی کرتا ہے، مگر کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ تقرب خدا کے لیے بھی وسیلہ درکار ہے، اس لیے خدا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہمیں قدم قدم پر وسیلہ درکار ہے، جیسے بچوں کے لیے ماں کا وسیلہ، دین کے لیے انبیاء کا وسیلہ اور تعلیم کے لیے اساتذہ کا وسیلہ درکار ہے۔ اشیاء صرف ہو یا ہو بستر یا ہو لباس، وہ پھل ہو سبزیاں ہو، وہ ہو گوشت یا اناج، نقل و حمل ہو یا کہ وہ تعمیر کی ہو بات ہے، ہر قدم پہ ہم کو وسیلے کی احتیاج۔ یہ جماعت اولیاء اللہ، خدا ترس، خدا شناس اور خدا پرست افراد کی جماعت ہے، جو خدا باری تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر بغیر کسی غرض سے ترسیل علم و حکمت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ آج جس عظیم الشان اور پرشکوہ عمارت میں اس تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے، یہ انہی کی کوششوں کا کرشمہ ہے۔ اس کا صلہ تو انہیں اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے وہ ذات خدا ہی عطا کر سکتی ہے، لیکن ہم بھی اس خالق دو جہاں کے حضور سجدہ ریز ہیں کہ خالق مطلق نے ان کے قلوب و اذہان میں یہ جذبہ ودیعت فرمایا۔ ہم ممنون ہیں اس انتظامیہ کے جن کی کاوش کی وجہ سے آج ہمیں یہ حسین و جمیل اور تعلیمی عمارت نصیب ہوئی۔ ہم شکر گزار ہیں حضرت مہمانان گرامی جن کی محنت شاقہ، جذبہ، لگن اور فراہمی فنڈز کی بنا پر آج ہمیں یہ دلکش اور پرشکوہ عمارت نصیب ہوئی۔ اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرتی ہوں کہ ایک نسل کی دعائیں ہیں قلب سلیم سے، ایک نسل کی دعائیں ہیں قلب سلیم سے، خالق نواز تو انہیں اجر
आप कहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम अपने स्कूल को साफ सुथरा रखेंगी इंशाअल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और तमाम मेहमान इकराम और स्पेशली खुसूसी खालिद रफीक साहब का, जिन्होंने पहले बार तो मुझे यहाँ पे मौका दिया कि पहले उन्होंने मुझे अपना फार्म हाउस तैयार करने का मौका दिया गया और फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ से फारिग हुए उन्होंने एक नया मिशन इस स्कूल को बनाने का मुझे दिया और एक टारगेट सेट करके दिया था जो कि 1 साल के अंदर हमने इसको कंप्लीट करना था। अच्छा, ये प्रोजेक्ट तो हम लोगों ने एक विजन तो सोच लिया था मगर इसको एग्जीक्यूट भी करना था और उस एग्जीक्यूशन के लिए एक डेडलाइन थी। उस डेडलाइन को हमने अचीव करना था, जैसे भी करना था। उसके लिए हमें इसके दौरान बहुत सारी मुश्किलात आई हैं। अगर आप सबको नहीं पता तो मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि जैसे हमने इसकी बेसमेंट खोदना शुरू की तो हमारे हमसायों की जो फाउंडेशन थी, बुनियाद थी, वो स्लिप कर गई, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट शुरू होते साथ ही 3 हफ्ते डिले में चला गया था। मगर हम लोगों ने थैंक्स टू माय टीम, अशरफ भाई की, इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके उसको डिले को ख़त्म किया। जैसे ही हम उस डिले से बाहर निकले तो कुछ मसले हमारे हमसायों के साथ शुरू हो गए, कुछ नक्शे के ऊपर, कुछ इस इमारत की हाइट के ऊपर। उसके लिए पूरी कमेटी ने और उसके अंदर भी स्पेशली रेहान भाई ने हमारा बहुत साथ दिया। पूरी कमेटी ने मिलकर उस मसले को रिजॉल्व किया, मगर उसके अंदर हमारे 2 महीने ज़ाया हुए। तो आप समझ लें कि ये 12 महीने का प्रोजेक्ट सिर्फ 9 महीने के अंदर हमने कंप्लीट किया है। उसमें भी उसके अंदर भी सबसे बड़ा मेजर रोल मैं किसी और अपने आप से भी पहले खालिद साहब को दूंगा, क्योंकि अगर शायद ये पीछे ना होते तो शायद मेरी भी मोटिवेशन कुछ टाइम पे आगे ख़त्म हो रही थी। कोई भी प्रोजेक्ट चलने के लिए, कंप्लीट करने के लिए 2 बहुत अहम चीज़ें होती हैं। उसकी गारंटी खालिद साहब ने मुझे दी थी। एक, कैश फ्लो का कभी भी मसला नहीं आएगा। वो डोनेशन जहाँ मर्जी से लेके आए, जैसे मर्जी लेके आए, वो उन्होंने कहा था कि ये मेरी सरदर्दी है और इसमें कोई शक नहीं, मैं इसका गवाह हूँ कि मुझे आज तक कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ी है तो विदिन 5 मिनट्स मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं और काम हमारा नहीं होता। इसके बाद दूसरी जो सबसे मेन चीज़ है जो खालिद साहब मुझे खुद सिखाते हैं कि गुड प्लानिंग इज हाफ डन। इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने में मेजर प्लानिंग में उन्होंने मेरा साथ दिया है। आपको शायद नहीं पता, मगर मेरे अगर आप कॉल लॉग में आपको दिखा सकूँ तो अगर दिन में मुझे 100 कॉलें आती है, उसमें से 25-30 कॉलें मुझे खालिद साहब की आती हैं और उसके अंदर वो और उसके अंदर आई कैन वाउच फॉर दैट कि एक चीज़ के ऊपर बारीकी से अटेंशन डिटेल के अंदर जाके एक कॉन्ट्रैक्टर का काम उससे वो पूछते हैं ऑन डेली बेसिस। अगर मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर 1 हफ्ते डिले, उसमें 1 दिन भी डिले आया तो उन्होंने मुझसे रात 2 बजे भी मंगवाई है वो कि मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए और वो मैंने फिर मजबूरन हमें देनी पड़ती थी, इसमें कोई छूट नहीं थी। तो बहुत अटेंशन टू डिटेल से उन्होंने मेरे साथ काम किया और अगर मैं यहाँ पे था तो आप समझ लें कि मेरी जगह खालिद साहब ने यहाँ पर खड़े होकर काम करवाया। दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ खालिद साहब। उसके उनके बाद अगर किसी का नाम लेना चाहिए तो वो नवीद साहब हैं और नवीद साहब ने किसी मौके पे ऐसा नहीं था, वो मुझसे बार बार कॉल करके पूछते थे कि हमें कब कितने पैसे चाहिए। उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कोई भी हमारा तीर भाई नहीं छोड़ा, कोई हमारे जमात का साथी को अपना दोस्त यार जिनसे उन्होंने खुद कॉल करके डोनेशन के लिए आगे पीछे हिम्मत नहीं दी। और वाक़ईतन 4 दिन पहले जब हमारे जमात के लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने जो असेसमेंट दी, उन्होंने नवीद साहब को बताया, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा भाई कर लोगे ये काम। तो मैंने कहा सर 3 साल पहले वाला वैसे होता तो शायद ना कर पाता, मगर 3 साल से मैं खालिद साहब के साथ ट्रेनिंग में हूँ तो इंशाल्लाह शायद मुझे अपने पे नहीं मगर खालिद साहब के विजन पे यकीन है। एंड मैं आपको ये दिल से बात बता रहा हूँ कि मैं बड़ी बार मेरी मोटिवेशन लूज हुई है, मगर उनकी मोटिवेशन रही है
he has believed in me اور الحمدللہ I am very glad کہ ہم نے مجھے ڈلیور کیا ہے. اور بہت شکریہ میری ٹیم کا, اشرف بھائی سب سے پہلے, میرے کارپینٹر صفدر, میرا پینٹ والا نوید, اس کے علاوہ میرے اسٹیل والے, میرے ایلومینیم والے, یہ تمام ٹیم کا میں بہت طریقے سے شکریہ کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے, آپ عام کانٹریکٹرس کے ساتھ اگر آپ کو کسی کا بھی پالا پڑا ہو کبھی بھی ہاتھ سے کام نہیں کرتے, ان تمام لوگوں کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑا ہے, انہوں نے کیا ہے. ان کو رات 2-2 بجے تک کام کرنا پڑا ہے, انہوں نے کیا ہے. اور وہ صرف ہمارے لیے کیا ہے, ان بچیوں کے لیے کیا ہے, اور صرف اپنی ڈیڈ لائن میٹ کرنے کے لیے کیا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ کانٹریکٹرس ایک جگہ پہ, مگر ایک مین پوائنٹ کہ اگر ڈیزائن میں کوئی مسئلہ آتا ہے, ہمیں کوئی آرچ میں کوئی مسئلہ آ گیا, کوئی ہمیں کسی جگہ پہ کوئی میجرمنٹ کا مسئلہ آ گیا, تو 24/7 زہیب صاحب واز ان ٹچ وتھ می, ان کی ٹیم میرے ساتھ ٹچ میں رہی ہے اور انہوں نے مجھے ودن منٹس اس کا سلوشن دیا. اور یہ نہیں سلوشن ایسے نہیں کہ صرف باتوں میں بتا دیا, اس کی کچی ڈرائنگ, اس کی پکی ڈرائنگ, ہر چیز مجھے پرووائڈ کی گئی ودن ٹائم. ان سب کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے آج ہم سارے یہاں بیٹھے. دس از ناٹ جسٹ می, دس از دا ایفرٹ فار ہول ٹیم. So I'm thankful to all of you and thank you for coming today. اور انشاءاللہ آپ کا کوشش پوری ہے کہ ہم آپ کو پہلی تاریخ سے بھی جتنا پہلے ابھی آپ کو دے سکیں اسکول, we will try our best. Thank you so much. कंप्यूटर लैब रेडी है. कंप्यूटर आज कंप्यूटर लैब. हाँ क्या बना. स्टाफ रूम. स्टाफ रूम लो जी. हाँ, एक्सप्लोर द स्टाफ रूम. सारे दोस्त हैं बेसमेंट में होंगे, अकेले साइंस जो है बेसमेंट में और आप लोग टॉप फ्लोर. आज का दिन तो मैं करते ही है नेक्स्ट वीक पे. हाँ, आप लोगों ने ऊपर से नीचे पूरा स्कूल देखा? यस. एक दो ने देखा है, बाकियों ने तो नहीं देखा. जाए देखे, टीचर से जाने दे रही है ना. उनकी बिल्कुल भी नहीं सुननी. घूमे फिरे, आपका स्कूल है, छत पे जाएं, एंजॉय करें, बेसमेंट में जाएं. दिस इज योर स्कूल, एंजॉय. ओके. It's not a breed,
यूज़र है